مفتی صاحب نے عرض فدق کے حوالے سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنی زندگی میں فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کیسا تھا۔ اس پر انہوں نے کچھ مناقب اور کچھ فضائل سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کیے۔ وہ فضائل اور مناقب مسلمہ ہیں، ان میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نقطہ اختلاف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال و متاع، آپ کی وراثت، کہ آپ اس مال و متاع کو، دنیا کے مال و متاع کو آل بیت کے لیے پسند فرماتے تھے یا نہیں پسند فرماتے تھے۔ اس حوالے سے آپ کا رویہ آل بیت کے ساتھ کیسا تھا، اس پر مفتی صاحب نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، اور میں نے بحمداللہ تعالیٰ 5 مثالیں پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال و متاع کے حوالے سے بالکل پسند نہیں فرماتے تھے کہ ان کے گھر میں دولت کی، مال کی یہ ریل پیل ہو۔ تو بحمداللہ تعالیٰ ہم نے مفتی صاحب کے دھوکے کو تار عنکبوت کی طرح بالکل تار تار کر دیا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یہ تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اموال ہیں، جو آپ کے گھر ہے، جسے قرآن مجید نے بیوت النبی کہا ہے، جو آپ کے پاس تلوار ہے، مال مویشی ہے، جو آپ کے پاس جو فدق کی زمین تھی یا دیگر اموال تھے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس پر انہوں نے جو مقدمہ قائم کیا بطور تمہید کے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے وہ مال، بالخصوص مال فدق جو تھا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا کہ اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے۔ جب جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں تو آپ نے یہ کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال اور خاص طور پہ ارض فدق، اسے اپنے حکومت کے حصے میں لے لیا، کنٹرول میں لے لیا کہ اب اس کے معاملات ہم چلائیں گے، اس کے انتظامات ہم دیکھیں گے۔ تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی وراثت کے حصول کے لیے ابوبکر صدیق کے دربار میں آئیں۔ اسی کے مطالبے کے لیے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی اپنے والد، اپنے ابا جان کی جو وراثت ہے اس کے حصول کے لیے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتی ہیں۔ تو آگے فتوح البلدان کا حوالہ دیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہ طلب کیے، اس سیدہ نے سیدنا علی اور سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ یہ استدلال کیا پہلے تو جس طرح کہ فتوح البلدان کے اندر ہے کہ گواہ طلب کیے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے، تو سیدہ نے گواہ پیش کیے۔ فتوح البلدان میں ہے کہ امام علی کو اور ام ایمن کو پیش کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ نصاب کامل نہیں ہے، لیکن جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا، ان گواہوں کو قبول نہیں کیا، فرمایا کہ یہ نصاب کامل نہیں ہے۔ اب مفتی صاحب نے یہاں پر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ قرآن کے عین مطابق تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی مخالفت کی۔ تو میرے نزدیک میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیدہ کا مطالبہ بالکل حق اور صواب مطالبہ، قرآن مجید کے بالکل عین قرآن کی آیات سے موافق مطالبہ ہے، جس کو آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے حدیث سے استدلال کیا ابا جان کی میراث کا، تو جناب ابوبکر نے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ نے خود یہ کہا تھا، اصول بنایا تھا کہ اختلافی مسائل کے اندر ہم اپنے مسائل کو قرآن کریم پر بطور مقدمہ کے پیش کریں گے اور قرآن سے فیصلہ لیں گے کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ امت کے جو اختلافی مسائل ہوں گے، جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو، تفریقے میں پڑ رہی ہو، تو ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس واقعے کے صحیح ہونے سے یا ضعیف ہونے سے میں بحث نہیں کرتا فی الحال۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اس واقعے کو اپنے ہی اصول کے مطابق قرآن کریم پر پیش کیا یا نہیں کیا؟ اگر پیش کیا تو مجھے بتلا دیں، اگر پیش نہیں کیا تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا اپنے والد کی وراثت کے حصول کے لیے آئی تھی، دلیل آپ نے فتوح البلدان سے دی، اور اس میں واقع یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے گواہ طلب کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا، میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، سورہ نساء کی آیات نازل نہیں ہو چکی تھی۔ سورہ نساء کی آیت میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ،
اگر انسان کی بیٹی ہو وہ دنیا سے چلا جائے، ایک ہی بیٹی ہو، اسے کل مال کا نصف ملے گا۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال کے نصف کے مطالبے کے لیے آئی تھی یا صرف باغ فدق کے مطالبے کے لیے آئی تھی؟ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں باغ فدق کے مطالبے کے لیے آئی تھی، تو اس کا مطلب ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اسے کل مال کا نصف ملے گا، فاطمہ الزہرا کا مطالبہ تھا صرف باغ فدق کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوئی ایک خاص مال کو، خاص یعنی فدق کی زمین کو، اس مال کو روکا گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب قول آپ کے کہ فاطمہ الزہرا وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی تھی، تو نصف مال کی وراثت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، صرف باغ فدق کا مطالبہ کیوں کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ دلیل جو آپ نے پیش کی وہ ہبہ کی پیش کی۔ سوال میرا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹی اپنے باپ کے نصف مال کی وارث ہوتی ہے؟ کیا وہ قرآن کریم کے اس مسئلے سے ناواقف تھے؟ کیا قرآن کریم کی اس آیت کا معنی ان کو نہیں آتا تھا؟ یا قرآن کریم کی اس آیت سے بے خبر تھے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ آپ نے جو دلیل پیش کی اس دلیل سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مطالبہ میراث کا نہیں تھا بلکہ ہبہ کا تھا، اور یہی فریق مخالف کا مسئلہ ہے، یہی دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ ہبہ کر دیا تھا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ سیدہ اپنے والد کی وراثت کے حصول کے لیے آئی تھی، یہ بات بالکل غلط ہو گئی آپ کے اپنے اصول سے، قرآن کی روح سے۔ اب سادہ سے لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں ان کے نزدیک بھی وہ باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ شرح میم اٹھا کر دیکھیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہ باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہبہ کر دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے گواہ طلب کیے۔ میراث پر تو گواہ طلب ہی نہیں کرنے تھے، وہ تو سیدھا سا قرآنی مسئلہ تھا۔ گواہ طلب کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ باغ آپ کی ملکیت میں ہے تو ملکیت کی سمت متعین کریں کہ وہ ہبہ ہے، وصیت ہے، کیا ہے۔ تفسیر قمی ان کی مشہور تفسیر ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے وآت ذی القربى حقہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باغ فاطمہ الزہرا کو دے دیا۔ اور تفسیر فرات کوفی میں بھی باقاعدہ یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ کو دے دیا تھا۔ تو جس مسلک کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، جس فرقے کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، اس کے نزدیک باغ فدق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کر دیا تھا۔ دلیل آپ نے بھی وہی پیش کی، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ والد کے وراثت کے حصول کے لیے آئی تھی، یہ آپ کے دعوے اور دلیل میں بالکل تضاد پایا جاتا ہے۔ اور باتیں آپ یہ کرتے ہیں کہ جی آج کل علمی اختلافی مسائل کے اندر علمی گفتگو کا رجحان ختم ہو گیا ہے، آپ کو یہی پتہ نہیں کہ آپ نے دعویٰ کیا کیا اور دلیل کون سی دے رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ ہبہ کر دیا تھا۔ ہبہ کب کیا تھا؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں کب آیا؟ کتنا عرصہ آپ کی ملکیت میں رہا؟ آپ کے گھر کا خرچہ کتنا عرصہ اس سے چلتا رہا؟ اس ہبہ کرنے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، ازواج مطہرات، باقی صحابہ، ان کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ آپ کے تصرف میں تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے قبضہ کر لیا؟ آپ اس واقعے کو پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کی جو بھی سند آپ پیش کریں گے اس کا ذوق ثابت کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید علمی گفتگو صرف آپ کو آتی ہے؟ طبقات ابن سعد کے اندر اور علامہ بلازری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور طبقات ابن سعد میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سیدہ نے خود نہیں سنا تھا بلکہ ام ایمن نے بتلایا تھا، اور آپ نے ام ایمن کو ہی بطور گواہ کے پیش کی۔ اور علامہ بلازری نے یہ بات نقل کی ہے کہ سیدہ نے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے عطا کر دیا تھا۔ سند آپ جو بھی پیش کریں گے اس سند کا ذوق انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو ہبہ کر دیا تھا، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گواہوں کا مطالبہ کیا تھا، کیا آپ نے اس کو قرآن پر پیش کیا؟ آپ کا تو اپنا اصول تھا کہ اختلافی مسائل کے اندر سب سے پہلے ہم اپنا مقدمہ قرآن پر پیش کریں گے۔ امت کے جو اختلافی مسائل ہوں گے، جہاں امت تقسیم ہو رہی ہو، تفریقے میں پڑ رہی ہو، تو ہمیں اپنے مسئلے کو قرآن مجید کے بارگاہ میں بطور مقدمے کے پیش کرنا چاہیے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے گواہوں کے مطالبے کو قرآن پر پیش کیا؟ بالکل نہیں کیا۔ میں آل بیت کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
اور امام بخاری اور امام مسلم نے بعض الفاظ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل بیت کی گھر کی گواہی ہے کہ لو یؤتی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے بقدر دے دیا جائے تو لدعا رجال، پھر تو لوگ دعویٰ کرنا شروع ہو جائیں گے اپنی قوم کے مال کا بھی اور ان کے خون کا بھی۔ لہذا لیکن البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ، جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمہ گواہ پیش کرنے ہیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پر بھی عمل کیا اور فرمان نبوی پر بھی عمل کیا، اپنے پاس سے آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب فاطمۃ الزہرا نے دعویٰ کیا تھا، میں نے آل بیت سے گواہی پیش کی، وہ کہتے ہیں اگر کوئی دعویٰ پیش کرے تو لیکن البینۃ علی المدعی، وہ گواہی پیش کرے گا۔ ابو بکر صدیق نے اسی پر عمل کیا۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، دو گواہ طلب کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں جب اللہ نے وہ مسائل چھیڑے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کچھ معاملات ہوں تو وہ لکھ لیے جائیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالی الجامع الاحکام القرآن کے اندر باقاعدہ طور پر یہ نقل کرتے ہیں کہ اس کا تعلق جتنے بھی مالی معاملات ہیں ان کے ساتھ، بدنی معاملات کے ساتھ اور حدود کے ساتھ ہے، گواہوں کا طلب کرنا، اور دو گواہ اس میں طلب کیے جائیں گے، سوائے زنا کے اس میں 4 گواہ طلب کیے جاتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ کے 2 گواہ طلب کیے تھے۔ کیا آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو، اس مطالبے کو قرآن پر پیش کیا؟ اگر آپ پیش کر دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ ابو بکر صدیق کا گواہوں کا مطالبہ کرنا قرآن کے عین مطابق تھا، حدیث کے عین مطابق تھا۔ پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرد ایک عورت سیدنا علی اور ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور گواہ کے پیش کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ یہ نصاب کامل نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک کے برابر ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، ایک مرد 2 عورتیں۔ ابو بکر صدیق کا یہ کہنا کہ یہ نصاب کامل نہیں ہے، یہ قرآن کے عین مطابق تھا، یہ نہیں تھا، بالکل قرآن کے عین مطابق تھا۔ گواہ طلب کرنے بھی قرآن کے عین مطابق، اور نصاب کامل نہ ہونا یہ کہنا یہ بھی قرآن کے عین مطابق۔ سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ابو بکر صدیق کے اس مطالبے کو قرآن پر پیش کیوں نہیں کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نصاب کامل نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بطور مقدمہ کے قرآن پر پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ نے قرآن سے فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ ہم قرآن سے بھی فیصلہ لیتے ہیں، نبی کے فرمان سے بھی فیصلہ لیتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ گواہ طلب کرو، اور نبی کا فرمان بھی کہتا ہے کہ گواہ طلب کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ 2 مرد ہونے چاہیے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے کہ 2 مرد ہونے چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ 1 مرد ہوگا تو 2 عورتیں ہونی چاہیے، اور نبی کا فرمان بھی کہتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی وہ 1 مرد کے برابر ہے۔ اب ہم نے مقدمہ پیش کر دیا، اب مجھے آپ سے سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں جائیں گے، آپ کس قبر بیٹھیں گے؟ اور ہم نے مقدمہ قرآن پر پیش کیا، مقدمے نے قرآن نے ابو بکر کا ساتھ دی، ابو بکر کا مطالبہ بھی درست تھا، اور ابو بکر کا یہ کہنا کہ نصاب کامل نہیں ہے یہ بھی درست تھا۔